الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے فرما دیا کہ یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی اور اب بس قیامت آئے گی، اور اس سے پہلے جن واقعات کا ظہور ہوگا ان میں بہت سوں کی اطلاع حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے بیان کی۔ چنانچہ اس امت کا آغاز خلافت سے ہوا، اور پھر اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا وصف یعنی علم کو رکھا، اور یہ طے کر دیا کہ علم کے معاملے میں ان سے پہلے کی امتیں ان کی کسی بھی طرح شریک اور سہیم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ خلافت راشدہ ہی سے علم کی تجوید شروع ہوئی اور علم پھیلنا شروع ہوا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور جاہلیت کے دور کے اور بدو لوگ تھے، ان کو تعلیم دی گئی، اور اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ بالکل خلافت کے آغاز میں مساجد تعلیم کا مرکز بنی، اور اسلام کی ابتدائی تاریخ سے لے کر بالکل آخری دور جو کچھ پڑھنے لکھنے کا تھا، ہمیشہ مساجد کو تعلیم کے ساتھ باندھا گیا۔ اور جتنی بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت، ایک یورپ برٹش امپائر تھی، ایک مغلوں کی حکومت تھی، تیسری مراکش کی حکومت تھی، اور ایک اور بھی افریقہ کی۔ یہ جتنے ممالک اور بڑی بڑی مملکتیں تھیں، ان میں مغلوں نے بہت بڑا کام کیا، اور یہ طے شدہ چیز تھی کہ جہاں بچے کسی گاؤں کسی جگہ پہ 30-32 ہوئے، نصاب متعین تھا، اور اس نصاب کے مطابق مندر اور مسجد میں تعلیم دی جاتی تھی۔ کہیں کہیں مدارس بھی کھلے اور سیپریٹ بلڈنگز بنی، لیکن حقیقی جو تعلیم تھی وہ مسلمان بچے ہندوؤں کے جو مندر تھے اور گردوارے تھے ان میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے،
اور ہندو اور سکھ بچے مسلمانوں کے ہاں مسجد میں آ کر پڑھتے تھے۔ مثلاً فارسی اس زمانے کی زبان تھی تو بچے فارسی سیکھنے کے لیے مساجد میں آتے تھے، اور مسلمان میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے ہندوؤں کے ہاں جاتے تھے۔ اور خلافت راشدہ سے لے کے اور مغلوں کے آخری دور تک یہ نظام چلتا رہا، اور مساجد جتنی بڑی ہوتی تھیں اتنا ہی وہ تعلیم کا بڑا مرکز کہلاتی تھیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس نصاب کو بھی تعلیم میں شامل کیا، شاعری کو شامل کیا، لینگویج کو شامل کیا، مساحت، جیومیٹری اور زمین کی پیمائش جس زمانے میں بڑا علم سمجھی جاتی تھی اس کو شامل فرمایا، اور یہاں تک کہ کہا کہ تم میں سے جو شخص عربوں کی شاعری کو نہیں جانتا وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان کا یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کی تشریح کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، اور جس انسان میں شاعری کی سمجھ کا ذوق نہیں ہوتا، اور جو آدمی اردو، انگلش، کسی بھی زبان کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتا، نہ اس کا دل نرم ہوتا ہے اور نہ اس کے اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ شاعرانہ ذوق جتنا بلند ہو اتنا ہی قرآن کریم کی گہری سمجھ آتی ہے، اور جتنا اسے تورات اور انجیل پر عبور حاصل ہو اتنا ہی وہ قرآن بھی سمجھتا ہے۔ اور حتیٰ کہ بنو امیہ کا دور آیا، اور یزید کے دور میں خود اس کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے اٹھے جو کیمسٹری کو جانتے تھے، اور پھر بنو امیہ نے بھرپور سرپرستی کی۔ امویوں کا تمام مظالم کے باوجود سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف دھاتوں کو پگھلا کر ان میں مزید شامل کر کے نئی سے نئی چیز پیدا کی، اور کیمسٹری میں اور میڈیکل میں اتنے کام بنو امیہ نے کیے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ اب تک کام آ رہے ہیں۔ اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، اور بنو عباس نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور مسلمانوں نے دنیا کو یہ تصور دیا کہ دھاتوں کے باہمی مرکب سے دنیا میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، اور یہ وہ دور تھا جس میں فزکس میں ترقی ہوئی، اور میٹا فزکس کی باتیں وہ لوگ مانتے تھے، لیکن اس وقت جب صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز ثابت ہو۔ فزکس کا غلبہ تھا، یعنی مشاہدے میں آنے والی چیز کی تحقیق کرنا اور اس کی اصل تک پہنچنا کہ یہ کیا ہے۔ ابو الہیثم نے روشنی پر غور کیا کہ روشنی کیا چیز ہے، اور اس نے اتنا بصریات پہ لکھا ہے، روشنی پہ اتنا کام کیا ہے کہ اب تک اس کے نظریات یورپ میں بھی اور دنیا میں بھی اس کے نظریات کی ایک تاریخ ہے جو پڑھنے والے جانتے۔ خوارزمی نے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں شرفی الدین محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بھائی تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے میتھمیٹکس میں اور فلسفی میں اور خاص طور پہ میتھمیٹکس میں خوارزمی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی مہارت سے چیزوں کو جانچا اور لکھا کہ لوگ کہتے تھے
کہ شاید جس نے دنیا میں ریاضی کو ایجاد کیا تھا اس کا علم بھی ان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اور پھر تاتار کا حملہ ہوا اور تاتاریوں نے دنیا کو تباہ کر دیا، اور دھیرے دھیرے صدیوں میں جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی جو زوال کی طرف امت کو لے کے چل پڑی، اور لوگوں نے فزکس کی بجائے میٹا فزکس پہ زور دینا شروع کیا۔ جتنی انہیں کرامات سنائی گئیں، جتنے قصے سنائے گئے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جتنا دبا کر جھوٹ بولا گیا، اتنا ہی وہ بڑا عالم دین سمجھنے لگے لوگ کہ بس اس سے زیادہ دین کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ چاند پر بحث کرنا، فضاؤں میں اڑنے کے لیے کوشش کرنا، جو بالکل ایک ابتدائی سطح کی چیز بھی نہیں تھی، مگر ایک تصور تھا کہ خلیفہ وقت ہشام پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی چیز ایجاد کرو، میں کسی طرح اس ہوا میں اڑ سکوں، اور ہمایوں جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تحقیق کرو کہ اس چاند پر کوئی مخلوق رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، اور پھر اپنی موت تک ستاروں کا مشاہدہ کرنا اور زمین کی حرکات اور مشاہدوں کے ساتھ اس کو جانچنا، یہ سب ان کی اعلیٰ فکر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ لیکن تاتاریوں کے حملے نے اس فکر کو بالکل پلٹ دیا۔ پہلے کہاں وہ چاند کے متعلق باتیں کرتے تھے اور چاند کو مسخر کرنے کے لیے تدبیریں سوچتے تھے، اور پھر وہ دور آ گیا جس میں جھوٹ گھڑ لیے گئے اور لوگ اس پہ خوش ہو گئے، اس جھوٹ پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پالنے میں بچے تھے تو پالنے کو ہلاتے تھے، اور جس طرف پالنا جاتا تھا چاند بھی اسی طرف جاتا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ چاند کی حرکت ایک ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کائنات کے نظام پر کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ اور جو شق قمر ہے، چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی ہے، اس کو ہم میٹا فزکس میں ڈال کے مانتے ہیں، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو چیز میٹا فزکس میں آ کر وہ ثابت نہ ہو سکے اسے محض خوشگمانی سے مان لیا جائے کہ ایسے ہوتا ہے۔ اس فکر نے تباہ کیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ زوال جو اٹھا ہے اور صوفیہ کی کرامات اور جھوٹی چیزیں اور جھوٹ گھڑ گھڑ کے معجزات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنا، اس نے عقیدت کا سحر طاری کر دیا اور امت گم ہو گئی اس میں، اور پھر صدیاں ایسے بیت گئیں اور بیت رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے اس پہ متنبہ کیا اور انہوں نے کہا، بہت کچھ اس پہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ امت حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس امت نے اس چیز کو قبول کر لیا بغیر یہ سوچے کہ ہمیں جو اصل کام کرنا ہے اور اب تک یہ کام باقی ہے جو ہمیں کرنا ہے، مسلمانوں کا عروج اس ایک کلیے سے وابستہ تھا، اور یہ ایک کلیہ ساری امت کو دنیا میں اٹھا چکا کہ جو تم میں صلاحیت ہے اس کا بیسٹ پروڈکٹ، اس کی بیسٹ پروڈکشن مارکیٹ میں آنی چاہیے۔ بس تم گھڑا بنا سکتے ہو، بہترین گھڑا مارکیٹ میں آنا چاہیے۔ تم کپڑے کا کام کرتے ہو، کپڑا بنتے ہو، بہترین کپڑا مارکیٹ میں آنا چاہیے۔ زیور گھڑتے ہو، زیورات بہترین مارکیٹ میں آنے چاہیے۔ تم عالم دین ہو، تمہارے پاس کتاب و سنت میں بیان کیے ہوئے علوم کا بہترین خلاصہ ہونا چاہیے۔ صرف علم کچھ چیز نہیں ہے، علم کا استحضار بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھا تو اب میں کتابوں میں دیکھوں گا اور 5 سال کتابیں ہی نہ دیکھی۔ ہوتا ہے، سارے علم کو کس نے گھیر لیا ہے؟
مگر عمومی طور پر علم کا استحضار رہنا یہ اس شخص کے علم کی دلیل ہے اور کمال ہے کہ اللہ نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی ہے، اور وہ تدریجاً بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ علم سے جب وہ مشاہدات کی دنیا میں شامل ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ عالم غیب کھلتا ہے، اور علم جو عقل کی بنیاد پر دلائل فراہم کرتا تھا اور بولنے پہ مجبور کرتا تھا، اب وہ مشاہدہ اپنی دانش کی بنیاد پر چپ رہنے پہ مجبور کرتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے موتی رولتا ہے، اور جو بات کرتا ہے سو انوکھی کرتا ہے۔ یہ علم اور مشاہدے کے درمیان گندی ہوئی شخصیات تھی، اور یہ عروج تھا، اور اب بھی اصول وہی ہے کہ ہم لوگ محنت کریں اور بیسٹ پروڈکشن کو سامنے لائیں، جو جس میدان میں ہے اس میں انتہائی جد و جہد کر کے اپنے غلبے کو قائم کرنا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر پیسہ ہے، اور اب آگے زکوٰۃ کے لیے رمضان 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مال کو کسی امین کے پاس جمع کرانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں محلے میں، مارکیٹ میں، جن کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، پیسے کے معاملے میں گڑبڑ نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ایک الگ بات ہے، لیکن امین ہے، دیانتدار ہے، خدا کا حق ضائع کرتا ہے، اور خلق خدا کے حق میں یہ برا آدمی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس اسباب اور وسائل اور یہ زکوٰۃ کا مال یہ جمع کرانا چاہیے۔ ہماری حکومتوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، یہ جتنے لیڈرز ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ اس امت کا زوال کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، یہ بات ان کی فکر اور سوچ میں ہی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں اس پیسے کو جمع کر کے اپنے بچوں کو جدید ترین تعلیم پر لگانا چاہیے، یہ ایسٹس ان کے لیے چھوڑنے چاہیے۔ 1 کروڑ کی زکوٰۃ ہے، اگلی نسل کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سکولز میں، کالجز میں ان بچوں کو دیکھیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، ان کے رزلٹ پہ نظر رکھیں، اور جو ماضی میں ہے اس پہ نظر کریں، اور ہم ان بچوں کو یقین دلائیں کہ بیٹے آپ کام کیجئے، آپ امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں۔ افسوس ہوتا ہے ان جگہوں کا نام لیتے ہوئے، دل پہ چھری چلتی ہے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ وہ علوم جو ہمارے گھر کی چیز تھی، ہم اس کے لیے اب غیروں کے محتاج ہیں۔ کوئی پرواہ نہ کرے آدمی کہ بیٹے آپ جائیے، بیٹی آپ جائیے، یہ تعلیم حاصل کیجئے، پیسے کی فکر نہ کرو، ہم پیسے دیں گے۔ اتنا مضبوط نظام اس زکوٰۃ کا قائم کرنا چاہیے۔ حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ باہر بھیج دیتی ہیں، پھر جب یہاں حکومت تبدیل ہوئی تو وہ بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں، ان کو وظیفہ نہیں ملتا، نہ وہ فیس جمع کرا سکتے ہیں، نہ ڈھنگ کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان کے مستقبل کو سیکیور کرنا چاہیے کہ اگر تم ساری زندگی بھی امریکہ میں گزارنا چاہتے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تمہیں پیسے دیں گے، لیکن نابغہ روزگار چاہیے، ہیرا چاہیے، آپ اپنے آپ کو منوائیے، اور آپ اپنی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا سے کرائیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا دماغ اور ذہن کسی بھی قوم سے کم نہیں ہے۔ یہ اسباب اور وسائل کی دنیا ہے۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بغیر اسباب کے کوئی نتیجہ نکل آئے گا، انہیں چاہیے کہ اٹھ جائیں، اور نہ اٹھے تو موت اٹھا دے گی۔ آخر دنیا میں کون سا کام ایسا ہے جو بغیر اسباب اور وسائل کے ہوا ہو؟ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ دی ہے تاکہ انسان صورتوں کو دیکھے، اشیاء کو، اور ایک آنکھ دی ہے کہ انسان ان کے حقائق تک پہنچے۔ یہ دنیا جتنی نظر آتی ہے بظاہر یہ اسباب کے ساتھ ہے، اور حقیقت جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو شخص اسباب کو اختیار کرتا ہے اللہ اس پہ نتیجے کو مرتب بھی کرتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے سوچنے کے کام ہیں۔
ہماری بچیاں اور ہمارے بچے فارن میں جائیں، اس جمود اور اس روک اور اس سوچ کو بند کر دینا چاہیے کہ لڑکی امریکہ پڑھنے جا رہی ہے، ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ حقیقت کی دنیا میں آؤ یار، اللہ کا شکر ہے ہزاروں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں باہر کے ممالک میں، اور ان کی عزت اور ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں آتا، بشرطے کہ اس کا ذاتی کردار اپنا ٹھیک۔ اب وہ دنیا لد گئی جہاں پر ہمیشہ جبر ہوا کرتے تھے اور جہاں عورتوں کے سفر پہ ممانعت ہوتی تھی۔ یہ بچیاں ایسے ایسے کارنامے انجام دے سکتی ہیں کہ بچے ہماری اگلی نسل کے اتنے ذہین ہیں اور ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ دنیا ناز کرے ان کے نام پہ اور دنیا مانے کہ یہ شخص وہ ہے۔ یہ اسد عمر نے خود مجھ سے کہا کہ معاشیات کے باب میں جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پروفیسر جو کسی سے نہیں ملتا تھا اور کسی سے بات کرنا گوارا نہیں تھی معاشیات، ایک دن ہم لڑکوں نے گھیر لیا اور ہم نے کہا ہمارے ساتھ ناشتہ، ہنسے اور مان گئے۔ تو ناشتے میں انہوں نے پھر وہی بات شروع کر دی معاشیات کی اور کہا یہ معاشیات دنیا کی جس اصول پہ چل رہی ہے، یہ اصول میں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاسفر سے، جو امریکن تھا یا برٹشر تھا۔ تو وہ اٹھے، لائبریری میں گئے اور کتاب نکال لائے اور انہوں نے کتاب مجھے دکھائی اور انہوں نے کہا یہ تمہارے ابن خلدون نے لکھا ہے، یہ میں نے اس سے اصول سیکھا ہے۔ اب ابن خلدون کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اب خوارزمی کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اب کیوں ارسطو اور افلاطون کو مات دینے والے فلاسفرز پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اب کیوں میر تقی میر اور غالب پیدا نہیں ہوتا؟ یہ سب اسباب اور ان چیزوں کو، وسائل کو غلط استعمال کرنے کا نام ہے۔ کروڑ روپیہ شادی پہ اڑا دیں گے اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے خاندان میں کتنے بچے ہیں کہ اگر میں 1 کروڑ کی بجائے 50 لاکھ بھی بچوں کو دے دوں کہ بیٹے بہتر سے بہتر اسکول میں پڑھنا ہے، میں 1 کروڑ خرچ کر کے اپنی ایک یونیورسٹی، ایک اسکول بنا دوں، تو یہ امت کو اٹھانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ خیال نہیں آتا، اور یہ خیال ضرور آتا ہے کہ بچی کو 15 تولے زیور پڑا یا 20 تولے۔ ٹی وی دیکھا جا سکتا تھا، ٹی وی میں کیا رکھا ہے، ایل سی ڈی لیں 1 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، اور یہ ذرا خیال نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیہ میں کسی ادارے کو دوں، اس کی کتابیں خرید کے بھیج دوں کہ بچے آپ کے یہاں ہیں پڑھیں۔ اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ 1 لاکھ میں ایک فوٹو کاپیر آ سکتا ہے، میں کسی کالج کو ڈونیٹ کر دوں کہ اپنے بچوں کو یہی فوٹو کاپی کی سہولت دے دیجئے۔ ان بچوں کی یہ بیسک چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ہم صرف کہہ ہی سکتے ہیں، جو کچھ اختیار میں ہے وہ ایک الگ بات، اس کے ڈانڈے جا کے اپنی تعریف سے ملتے ہیں، خدا محفوظ رکھے۔ لیکن ہم سب کے سوچنے کا کام، کوئی کام نہ کرے اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے سرمایہ جمع کرے اور کڑی نگرانی سے بچوں کو پڑھائے کہ بیٹے یہ ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا ہے اور اینڈ اس کا یہ ہے، اس مقام پہ کھڑا ہوا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، تمہیں گھر لے کے دوں گا، تمہیں ساری زندگی شادی کرا دوں گا، پیسہ میرا تمہارے لیے ہے، مگر اس مقام تک پہنچنا ہے۔ ہم بچوں کی منزل ہی متعین نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم خود اس گمراہی اور لا علمی کے دور سے گزرے ہوئے ہیں۔ 9 پشتیں پچھلی 10 پشتیں 11 بھی کہو تو بری بات نہیں ہے، ان 11 پشتوں سے امت میں تربیت یافتہ افراد بننے بند ہو گئے، تربیت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ جانوروں سے بدتر ظلم یہ وہ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ حکومت یہ کرے اور حکومت یہ کرے، ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں، زکوٰۃ کے پیسے سے، صدقے کے پیسے سے کوئی امین دیانتدار اس کے پاس جمع کرائیں اور اسے کہیں کہ آج سے 50 سال بعد اس امت میں 50 سائنٹسٹ چاہیے، آج سے 50 سال بعد اس امت میں خوارزمی جیسے میتھمیٹیشین چاہیے، اس میں الجبرا چاہیے، اس میں جیومیٹری چاہیے، اس میں فزکس کے ماہرین چاہیے۔ ایک عبدالسلام نے ایوارڈ لیا ہے، اور جو ان کے فرقے کے لوگ ہیں ساری دنیا میں نچلا نہیں بیٹھتے،
اتنے متاثر انہوں نے کیے کہ ہمارے ہاں وزرائے اعلیٰ شہباز شریف وغیرہ وہ کہتے ہیں بچوں بنو تو ایسے بنو، آپ کے پاس دوسری مثال ہے اس کے علاوہ کوئی دینے کی؟ ہمیں غیرت بھی نہیں آتی کہ جو مرتد ہیں ہم انہی کی مثال پلٹاتے ہیں۔ اسلام آباد میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، ہمیں سیاست سے بحث نہیں، کوئی شخص اسے پلٹا نہیں سکا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، حقیقت کو منوایا ہے کہ میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوں، اور ہم نے جو سائنٹسٹ کے ساتھ کیا تھا اس سے انٹرنیشنل FIR لکھوا دی کہ دنیا میں یہ تباہی کے منصوبے بناتا رہا، اور ٹھیک اس وقت انڈیا نے اپنے اس کو سائنٹسٹ کو اپنا پریزیڈنٹ بنا دیا، ثابت کر دیا دنیا پہ ہندوؤں نے کہ بچوں سائنس پڑھو گے پریزیڈنٹ شپ ملے گی۔ اسرائیل نے آئنسٹائن سے اصرار کیا کہ کسی طرح آؤ اور صدر بن جاؤ، اور اس نے کہا بچوں اگر مسلمان سائنٹسٹ ہوگے نا تو پھر تمہارا یہ انجام نکلے گا کہ اریسٹ کر لیں گے۔ یہ سب حقائق ہیں، آپ اسے سوچئے، آپ ان اسباب اور وسائل کو جمع کیجئے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم ان کو ڈاکٹریٹ میں اس درجے تک لے جائیں کہ کاش بڑے بڑے ڈاکٹر تمنا کریں کہ ہم اس کے شاگرد ہوتے اور اس کے پاس پڑھتے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق بخشے۔